یارو اس فقیر کا یعنی مجھ حقیر اور فقیر کا ایک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، تو میں شروع سے لے کر آخر تک کہتا ہوں اور آپ اسے غور سے سنو، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں شروع سے آخر تک اس قصے کو ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ شروع تا انتہا سنو اور دیکھو اور ازبر بھی کرو، سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ تو میرا درد اس طرح ہے کہ جس کا کوئی حکیم بھی علاج نہیں کر سکتا، اس طرح کے درد کا میں قصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے کان دھر کر سنو یا صحیح سے سنو، اور جو درد بھرا قصہ ہے جس کا علاج کسی حکیم نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ دوسرا درویش تھا فارس کا رہنے والا۔ یہ یاد رہے کہ دوسرا درویش تھا رہنے والا فارس کا، فارس کا رہنے والا تھا اور فارس کا شہزادہ تھا، فارس کا شہزادہ تھا، جس کی راجدھانی کہاں تھی؟ جس کی راجدھانی اصفہان تھی۔ یہ آبجیکٹیوز ہے، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے، اس وجہ سے ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا درویش جو تھا وہ فارس کا شہزادہ تھا اور جس کی راجدھانی اصفہان تھی۔ 14 برس کی عمر میں، یہ بھی آبجیکٹیو ہے، 14 برس کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ تو 14 برس کی عمر میں تمام علوم کا ماہر ہو گیا تھا۔ دوسرے درویش کو ایک مصاحب نے حاتم طائی، کس کی کہانی؟ ایک مصاحب نے آ کر حاتم طائی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ حاتم طائی سخاوت کے سبب ملی نیک نامی سے چڑھ کر، تو ان کی جو نیک نامی بیان کیا ایک مصاحب نے دوسرے درویش کے سامنے جا کر، تو اس کے نیک نامی سن کر اس سے چڑھ کر انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے بادشاہ ایک نوفل مصاحب نے ایک کہانی حاتم طائی کے بارے میں دوسرے درویش کے سامنے ذکر کیا کہ حاتم طائی کی نیک نامی اور اس کے سخاوت کو سے چڑھ کر عرب کا ایک بادشاہ جو نوفل نام کا تھا، نوفل نام کا بادشاہ، اس نے حاتم پر حملہ کرنے گیا اور گیا تو حاتم وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگ کر حاتم کسی غار میں جا کر چھپ گیا تھا۔ نوفل اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا، یعنی حاتم کی جائیداد کو ضبط کر لیا اور اسے ڈھونڈنے والوں کے لیے 500 اشرفیہ مقرر کیا کہ انعام کے طور پر، اگر نوفل بادشاہ کہہ رہا ہے عرب کا بادشاہ کہ اگر حاتم کو کوئی پکڑ لاوے گا تو اسے 500 روپے انعام کے طور 500 اشرفیہ انعام کے طور پر ملیں گے۔ تو یہ قصہ کوئی مصاحب دوسرے درویش کے سامنے حاتم کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ حاتم کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے، اس کی نیک نامی سے چڑھتے ہوئے عرب کا بادشاہ نوفل نے حاتم کو پکڑنے گیا، اسے گرفتار کرنے گیا، تو حاتم اس ڈر سے کسی غار میں جا کر چھپ گیا۔ نوفل نے اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا، کرنے کے بعد وہ 500 روپے کا 500 اشرفیہ 500 روپے نہیں 500 اشرفی 500 اشرفیوں کے انعام کا مقرر کر دیا کہ جو اسے پکڑ لاوے گا اس سے 500 اشرفیہ ملیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس غار کے قریب ایک بوڑھا اور اس کی بوڑھا اور اس کے دو تین چھوٹے بچے تھے جو لکڑی چننے کا کام کرتے تھے۔ بڑھیا نے خواہش کی کہ کاش ہم کو حاتم مل جاتا تو اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتے اور 500 اشرفیاں پاتے، جس سے اپنی پریشانیاں دور کرتے۔ یہ سن کر حاتم طائی غار سے نکل کر خود اس کے پاس گیا کہ اگر مجھ سے تمہارا بھلا ہو سکے تو پکڑ کے لے چلو۔ بوڑھا نہیں مانا، مگر حاتم طائی اس سے ضد کرتا رہا۔ اس درمیان وہاں ایک بھیڑ لگ گئی اور وہ سب لوگ حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے۔ نوفل کے پاس ہر شخص نے اپنی برائی بیان کی اور وہ بوڑھا ایک کنارے چپ
چاپ کھڑا حاتم کے لیے روتا رہا۔ حاتم کے کہنے پر نوفل نے بوڑھے سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا، جس پر بوڑھے کو 500 اشرفی اور جھوٹی بات کرنے والے لوگوں کو 500 جوتیاں مار کھانے کا انعام ملا۔ حاتم طائی کے دریا دلی کو دیکھ کر بادشاہ شرمندہ ہوا اور اس سے طے قبیلے کا سردار بنا دیا۔ حاتم طائی جو نوفل کے ڈر سے وہ کسی غار میں آ کر کے چھپ گیا تھا، اسی غار کے قریب ایک بوڑھا اور ایک بڑھیا جو پتے چننے کا لکڑی چننے کا کام کرتے تھے، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جن میں سے بڑھیا نے خواہش کی اور دعا کی کہ کاش مجھے حاتم مل جاتا تو میں اسے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جاتی اور 500 اشرفیہ مجھے انعام میں ملتے اور اس سے پا کر میں ساری پریشانیاں اپنی دور کرتی۔ یہ سن کر حاتم اس غار سے نکل کر اس بوڑھے اور بوڑھیا کے پاس آ گیا اور کہا کہ آپ کو اگر مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جا کر اگر آپ کو اس سے کچھ پیسے یا اشرفیہ مل جاتی ہے جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہے تو لے چلو مجھے پکڑ کر، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بوڑھا نہیں مانا، بوڑھا نیک نیت کا تھا، وہ نہیں مانا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر نوفل کے پاس لے جائے تو یہ حاتم جو سخاوت اور نیک نامی کا علامت رکھنے والا ایک شخص ہے، وہ کس دشواریوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، جس وجہ سے بوڑھا نہیں ماننا تھا۔ لیکن حاتم طائی ضد کرتا رہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، میں اپنا معاملہ خود سمجھ لوں گا، لیکن آپ لوگوں کی پریشانیاں تو دور ہوں گی۔ انہی باتوں کے درمیان میں وہاں بھیڑ جمع ہو گئی کہ یہ تو حاتم ہے یہاں پر، اب اسے اگر ہم لوگ پکڑ کر لے جائیں گے تو بادشاہ سے ہم لوگ انعام پائیں گے۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، لوگوں نے اسے پکڑ کر نوفل کے پاس لے گیا، حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نوفل کے پاس جا کر تمام لوگوں نے اپنی اپنی برائی کی کہ بتایا کہ میں پکڑ لایا ہوں، میری وجہ سے حاتم آیا ہے، مجھے انعام ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب کہ ان لوگوں نے جھوٹ بات کہی، اور ایک طرف وہ بوڑھا شخص کنارے میں چپ چاپ کھڑا وہ روتا رہا، یہ سوچ کر کے کہ حاتم کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نوفل اسے سزا دے سکتا ہے۔ حاتم پھر آگے بڑھ کر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مجھے پکڑنے والے یہ سب لوگ نہیں، جو ہے یہاں پہ بوڑھے بوڑھیا ان لوگوں نے مجھے پہلے دیکھا، مجھے پکڑا۔ تو یہ ساری باتیں جب نیک نامی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ حاتم ذکر کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، تو پھر نوفل یہ واقعہ سننے کے بعد جھوٹے لوگوں کو 500 جوتیاں عطا کرتا ہے اور بوڑھے بوڑھیا کو وہ 500 اشرفیہ عطا کرتا ہے، اور حاتم کی نیک نامی اس کی دریا دلی کو دیکھتے ہوئے نوفل بادشاہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اسے پھر حاتم کو طے قبیلے کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر شہزادے نے سے مراد ہے کہ دوسرا درویش اپنے سخاوت دکھاتے ہوئے شہر سے باہر عالیشان مکان بنوایا جس میں 40 دروازے، کتنے دروازے تھے؟ 40 دروازے تھے۔ ایک عالیشان مکان بنوایا جس میں 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے آنے والے کو ایک اشرفی دی جاتی، ایک فقیر ہر دروازے سے آ کر 40 اشرفیاں لے چکا تھا، اور پھر وہ دوسری مرتبہ پہلے دروازے سے آیا تو شہزادے نے اسے لالچی کہا اور اسے 2-4 باتیں بھی سنائی۔
مگر آخر میں اسے فقیر کا مفہوم بھی بتایا کہ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، رے سے ریاضت مراد ہے۔ فقیر نے شہزادے کو بھی سنا دیا کہ تم جو سخی کہلانا چاہتے ہو، آخر تمہیں سخی کا مطلب پتہ ہے؟ فقیر نے کہا سخی سے مراد ہے سین سے سمائی، خے سے خوف الہی، اور یا سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور موت کو، پہلے اس پر عمل کرنا پھر سخی کہلانا۔ تم سے تو بہتر بصرے کی شہزادی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے سخی نظر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر فقیر بنا ایک بھی اشرفی لیے وہاں سے نکل گیا۔ دوسرا درویش جب اس مصاحب سے حاتم طائی کی سخاوت اور اس کی دریا دلی اور اس کی نیک نامی کے واقعہ کو سن کر متاثر ہوا، متاثر ہونے کے بعد وہ سخی کہلانے کے لیے ایک عالیشان مکان بنایا، اور اس مکان کے کل 40 دروازے تھے۔ ہر دروازے سے لوگوں کو کہا گیا کہ آؤ اور ہر دروازے سے ایک ایک اشرفی لے کر جاؤ، تو وہ اشرفی دے کر اپنے آپ کو سخی کہلانا چاہ رہا تھا دوسرا درویش، جو کہ شہزادہ تھا فارس کا۔ ایک فقیر ہر دروازے سے آ کر 40 اشرفی لے چکا تھا، پھر دوبارہ دوسری دفعہ پھر آیا، پھر ہر دروازے سے ایک ایک کر کے 40 اشرفیہ لینا چاہا تھا، کہ اس درمیان میں شہزادے نے پہچان لیا کہ یہ فقیر ہے، یہ جو دوبارہ پھر سے لینے آ رہا ہے، مطلب یہ کہ ایک لالچی فقیر ہے۔ تو اس فقیر کو اپنے قریب بلا کر اسے کہا کہ تم لالچی ہو، میں تمہیں دیکھ لیا، ایک دفعہ لے چکے تم، پھر دوبارہ پھر اشرفی لینے کے لیے تم پھر سے پہلے دروازے سے آ گئے۔ تو یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ فقیر کے معنی کیا ہے؟ فقیر کے معنی ہوتے ہیں فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے ریاضت ہوتا ہے، لیکن تم تو ان میں سے کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، ان میں کسی صفت کے اطاعت بھی نہیں کرتے۔ تو فقیر غصے میں آ کر اس نے شہزادے کو بھی کہا کہ آپ بھی سخی کہلانے کے مستحق نہیں ہو، وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سخی سے مراد کیا ہے۔ سخی سے سین سے ہوتا ہے سمائی، خے سے خوف الہی، اور یا سے یاد رکھنا پیدائش اپنی اور موت کو بھی۔ تو آپ نے تو میری سنی نہیں، پہلے آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا کہ میں کیا ہوں، میں لالچی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور خوف الہی آپ کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے شاید، کہ مجھے آتے ہی آپ نے لالچی کہہ دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پیدائش اور موت کو کوئی یاد رکھنے کا کوئی یہ شوق بھی نہیں ہوگا، یا پھر آپ کو یاد بھی نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہو، یہ تین حرف سین، خے، یا سے مراد سین سے سمائی، خے سے خوف الہی، اور یا سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور موت۔ پہلے اس پر عمل کرنا سیکھو۔ تو اس فقیر نے کہا کہ پہلے اس پر، ان تینوں صفت پر پہلے عمل کرنا سیکھو، ان تینوں بات پر پہلے آپ عمل کرنا سیکھو، تبھی آپ سخی کہلاؤ گے۔ تم سے تو بہتر بصرے کی شہزادی ہے، بصرے کی شہزادی تم سے بہتر ہے، بہترین شہزادی ہے، وہ سخی شہزادی ہے۔ تو اس کے بارے میں اور ذرا سا خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کے استعمال کرتے ہوئے فقیر نے بصرے کی شہزادی کے بارے میں اس طرح بیان کیا کہ دوسرا درویش فقیر کی ان باتوں سے بصرے کی شہزادی کے بارے میں سن کر وہ متاثر ہو گیا۔ فارس کا شہزادہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس طرف دھیان لگا رہتا، اس طرف سے مراد ہے بصرے کی شہزادی کی طرف اس کا دھیان بھی لگا رہتا۔ جب اس کے فارس کے شہزادہ یعنی چوتھا درویش کے بارے میں کے والد کے انتقال کے بعد جب وہ پایا تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی اس کو بصرے کی شہزادی کا دھیان لگا رہتا تھا۔ بصرے کی شہزادی کی سخاوت کو دیکھنا چاہیے، اپنے مشیروں سے
مشورہ کیا لیکن مشیروں اور وزیروں نے منع کیا۔ ایک دن بغیر کچھ کہے اس نے چپکے سے ایک باتدبیر ملک باتدبیر وزیر کو امداد الامہام بنایا اور گیروا فقیری کپڑا پہن کر بصرے کی راہ لی۔ بصرے کی سرحد میں جہاں پر بھی رات کو قیام کرتا اسے ملکہ کے نوکر چاکر استقبال کرتے اور خوب ضیافت کرتے۔ اس آرام سے مہینوں کا راستہ طے ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد چوتھا درویش جو فارس کا شہزادہ ہے اپنے والد کے انتقال کے بعد پایا تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ اس دھیان پر ہی رہا کہ بصرے کی شہزادی کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کی سخاوت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ رائے مشورہ کرنے کے لیے امیروں اور مشیروں کے پاس یا وزیروں کے پاس کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا، تو وزیر اور مشیر اس بات سے متفق نہیں تھے کہ آپ کو ابھی تو آپ پایا تخت پر بیٹھے ہیں، ابھی آپ راج گدی سنبھالیے، ابھی آپ کو یہاں سے جانا نہیں چاہیے کہیں۔ لیکن یہ کیونکہ بصرے کی شہزادی پر دیوانہ ہو چکا تھا، اس کے سخاوت کو سن کر وہ دیوانہ ہو چکا تھا، اب اسے جانا ہی ہے بصرے میں شہزادی کو دیکھنے کے لیے، تو وہ ایک دن گیروا کپڑا پہن کر بصرے کی راہ لے لیتا ہے۔ بصرے کے سرحد میں جہاں تک وہ پہنچتا ہے، بصرے تک پہنچنے میں جو بصرے کے جو شہزادی کے جو نوکر اور چاکر ہوتے ہیں اس کے یہاں بھی اس کا استقبال ہوتا ہے اور کافی خوب بہترین سفر اس کا گزرتا ہے۔ خوب ضیافت کے ساتھ وہ آرام سے مہینوں کا راستہ طے کرتے ہوئے بصرے کو پہنچ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر بصرے میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان بیدار بخت، یہ نام یاد رکھیے گا، کردار ہے بیدار بخت۔ بیدار بخت آیا اور اپنے گھر ٹھہرایا۔ اس کا گھر عالیشان تھا اور کھانے کے لوازمات تو ایسے کہ ہندوستان کے تمام کھانوں کا ذکر اس میں کر دیا گیا ہے۔ 3 شبانہ روز اس حال میں گزرے۔ چوتھے روز میں چلنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کی تمام چیزیں لے جائیں یا پھر کوٹھری میں بند کر کے چابی لیتے جائیں۔ شہزادہ وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک اور خواجہ سرا آیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بیدار بخت سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ وہاں 3 دن گزار کر جانا چاہا کہ اس نے بھی اسے تمام چیزوں کا مالک و مختار بنا کر کہا جو چاہو سو کرو۔ شہزادہ نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا ایک رکا ملکہ تک پہنچا دو۔ خواجہ سرا راضی ہو گیا۔ شہزادے نے اس میں اپنے دل کے حالات لکھے اور حاضری کی درخواست کی۔ اس محل کے ڈیوڑی پر ایک صاحب لیاقت بوڑھی عورت ملی جس نے کہا پہلے شہزادی کا مہر ادا کرو، پھر مہر کی تفصیل جاننے کے لیے کل آنے کہا۔ بصرے میں جب داخل ہوتا ہے تو چوتھا درویش یعنی فارس کا شہزادہ، سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوتی ہے بیدار بخت سے۔ بیدار بخت اپنے گھر اسے بلاتا ہے، اسے ٹھہراتا ہے اور وہ اپنے عالیشان گھر میں اسے لوازمات عطا کرتا ہے، کھانا پینا اسے اس طرح کھلاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مہمان ہو، تو اس کے مہمان نوازی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ کھانے پینے کے جو انواع اقسام ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے تمام کھانوں کا اس میں ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ 3 شبانہ روز وہاں گزرنے کے بعد چوتھے روز وہ وہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے
آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک خواجہ سرا سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ سرا کا گھر بھی بیدار وقت سے بہتر تھا۔ اس گھر میں بھی وہ تین روز ٹھہرتا ہے، 3 دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے گزرتا ہے۔ تو یہاں یہ رواج ہے کہ جو بھی شخص اس کے یہاں مہمان ٹھہرے، جس کسی کے یہاں مہمان ٹھہرے، تو وہ اپنی کوٹری، جس کمرے میں وہ رہے گا، وہ کمرہ اسی کے نام پر، وہ ساری چیزیں انہی کو دی جاتی ہے۔ تو یہ سن کر یہ دیکھ کر شہزادہ، فارس کا شہزادہ اچنبھا ہو گیا، کیونکہ بیدار وقت نے بھی وہی بات کہی کہ آپ اپنے کمرے کے جو سارے چیزیں ہیں یہاں سے لے جائیے، یہ تمام آپ ہی کی ہیں۔ اور پھر خواجہ سرا بھی وہی بات کہتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کی اسے کوئی طلب نہیں ہوتی ہے فارس کے شہزادے کو، چوتھے درویش کو۔ چوتھا درویش یعنی فارس کا شہزادہ خواجہ سرا کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا ایک رقعہ یعنی میرا ایک لیٹر، ایک خط کو ملکہ تک پہنچا دو، بس میرا یہی کر دو تو میرے لیے بھلا ہے۔ تو خواجہ سرا مان جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ ماننے کے بعد وہ شہزادی کے لیے وہ خط کو بھیجنے جاتا ہے، جس میں شہزادہ، فارس کا شہزادہ یعنی دوسرا درویش، اپنی دلی بات کو وہ اس میں حالات و کیفیات کو اس میں درج کرتا ہے، اور شہزادی کے یہاں حاضری ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ محل کی ڈیوری پر ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے، وہ خط پاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس سے ملنا ہے، شہزادی سے ملنا ہے، تو اس کے لیے اس کا مہر ادا کرنا ہوگا، جس کی جانکاری کے لیے کیا مہر ہے کیا نہیں ہے، اس کی جانکاری کے لیے اگلے روز آؤ، تبھی کوئی بات ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے روز اس بڑھیا نے بہرور سے کہا، سنو جوان، شہزادے کو وہ سناؤ جو تم نے دیکھا۔ بہرور بولا، میں ایک بار تجارت کے لیے شہر نیم روز گیا، وہاں کے سب لوگوں کا لباس سیاہ تھا، وہاں کے تمام لوگوں کا لباس سیاہ تھا، بلیک کلر کے ڈریسز تھے۔ ایک 16 سالہ خوب رو نوجوان ننگی تلوار لیے 16 سالہ ننگی تلوار لیے میدان میں آیا، جہاں خلقت جمع ہے، اور ایک غلام کا سر کاٹ کر واپس چلا گیا۔ ہر ایک سے پوچھا، پیسے کی لالچ دی، مگر کسی نے نہ بتایا کہ ماجرا کیا ہے۔ شہزادی نے اپنا مہر رکھا ہے کہ اس عجوبے کی جو خبر لا دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ اگلے دن میں ملکہ شہزادی کے پاس گیا اور پردہ کے پاس سے بولا، مہر کی ادائیگی کی بات آپ خود سے کہہ دیں تو مجھے زیادہ قرار ہو۔ شہزادی مجھے اگلے دن اپنے پاس اس کمرے میں بلوائی جہاں قد آدم آئینہ چاروں طرف لگے تھے۔ شہزادے کے پوچھنے پر شہزادی کا ملکہ بننے کا واقعہ ملکہ کی حکم سے دائی نے سنانا شروع کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب لیٹر بوڑھی عورت تک پہنچی، اس نے کہا کہ ملکہ سے ملنے کے لیے اس کے مہر ادا کرنا ہوگا، اس کا ملکہ کا بننے کے لیے اس کے لیے ایک مہر ادا کرنا ہوگا، جس کی تفصیل آپ کل آؤ تو بتایا جائے۔ تو اگلے ہی روز دوسرا درویش یعنی فارس کا شہزادہ وہ پہنچا دوسرے کی شہزادی کے محل۔ وہاں وہ بڑھیا بہرور نامی نوجوان سے کہتی ہے کہ بہرور، تم شہزادے کو وہ واقعہ سناؤ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرور بولا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں تجارت کے طور پر شہر نیم روز کو گیا تھا۔ شہر نیم روز ایک جگہ کا نام ہے جہاں میں گیا تھا۔
جہاں سب لوگ سیاہ کلر کی بلیک ڈریسز پہنے ہوئے تھے، اور 16 سالہ ایک جوان جو ننگی تلوار لیے وہ دوڑتا ہوا ایک جانور پر سوار ہو کر وہ آیا، اور آ کر ایک غلام کے سر کو کاٹ کر وہ واپس چلا گیا، اور عوام وہاں پہ دیکھتے رہے، روتے رہے، لیکن کسی لوگ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ واقعہ کیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے میں یہاں کے لوگوں کو پوچھتا رہا، پیسے دے کر لالچ بھی دیا، لیکن کسی نے کوئی ماجرا تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شہزادی نے، اب بوڑھی عورت کہتی ہے کہ شہزادی نے اپنا مہر یہ رکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس ماجرے کا، اس واقعے کا خبر لے کر آئے گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ شہزادے کو اگلے دن پھر سے واپس اسی محل میں بلایا گیا۔ وہ آیا، وہ آ کر دیکھتا ہے کہ چاروں طرف قد آمد آئینہ لگا ہوا ہے، اور کسی آڑ کے پیچھے شہزادی ہے اور یہ شہزادہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہونے والی ہوتی ہے کہ شہزادہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ خود سے مہر کی بات کہہ دو تو مجھے زیادہ قرار ہوگا۔ اس وجہ سے وہ بات یہ کہتا ہے، اور شہزادی سے یہ بات بھی کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں آیا تو آ کر دیکھتا ہوں کہ ہر لوگ کسی بھی نئے لوگ کو مہمان نوازی اس طرح کرتے ہیں کہ لاکھوں کے پیسے اس پر گوا دیتے ہیں، اور جس سے کہ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے اگر گوایا جائے تو آپ کی حکومت میں کچھ نہیں بچا رہے گا۔ تو یہ اپنا واقعہ یہ کہتی ہے کہ سب کچھ اللہ پر ہے۔ یہ اپنا ملکہ بننے کا واقعہ شہزادی کے کہنے پر دائی اپنی ملکہ بننے کا واقعہ دائی سناتی ہے شہزادے کو کہ کس طرح ملکہ وہ بنی تھی، کس نیک نیتی، نیک نامی سے، اور کیوں وہ سخی کہلاتی ہے۔ یہ اس کے پیچھے یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح دائی بیان کرتی ہے کہ کس طرح ملکہ بنی۔ بسرے میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان، اس ملک کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں، یعنی بسرے کی شہزادی کی ٹوٹل 6 بہنیں تھیں، یعنی بسرے کی شہزادی پلس 6 بہنیں تھیں، تو یہ ٹوٹل 7 بہنیں تھیں، 7 بیٹیاں تھیں اس ملک کے بادشاہ کے، جن میں سب سے چھوٹی بھی شہزادی ہے۔ بادشاہ نے سب سے کہا کہ تم سب میرے گھر پیدا ہوئی، اس لیے شہزادی ہو، تمہاری ساری برکتیں میری وجہ سے ہیں۔ لیکن اس شہزادی نے کہا، نہیں، جس نے آپ کو بادشاہ بنایا اس نے ہمیں بھی شہزادہ بنایا ہے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، اسے جنگل میں پھینک دو، پھر دیکھو اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ 3 دن بھوکی پیاسی تھی، چوتھے روز صبح کو ایک خضر صورت درویش آیا، جس نے اپنی بھیک کے ٹکڑے میں سے کھانا کھلایا، اور پانی کے لیے درخت سے پتے توڑ کر ڈول بنا کر کنویں سے پانی نکالا۔ ہر روز درویش صبح کو شہر میں بھیک مانگتا اور شہزادی کو کھلاتا۔ دوسرے درویش کے سامنے دائی ملکہ بننے کا واقعہ، بسرے کی شہزادی کے ملکہ بننے کا واقعہ کو وہ ذکر کرتی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی، یعنی بسرے کے بادشاہ کی کل 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب سے چھوٹی یہ 20 شہزادی ہے، یعنی یہی شہزادی بسرے کی شہزادی ہے۔ بادشاہ سب سے
کہا کہ تم میرے بادشاہ ایک جگہ تمام بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ تم سب میرے گھر پر پیدا ہوئی ہو، اس وجہ سے تم شہزادی کہلاتی ہو۔ تو بادشاہ کے مخالفت میں آ کر چھوٹی بیٹی نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جس نے آپ کو بادشاہ بنایا اسی خدا نے مجھے بھی شہزادی بنایا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ طیش میں آیا اور آ کر بولا کہ اس نے حکم دیا کہ اسے جنگل میں جا کر پھینک دو، جنگل میں جا کر اسے پھینک دو، جب تک یہ جنگل میں پڑی رہے گی اور تب اسے سمجھ میں آئے گا اسے کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تین دن تک وہ پیاسی بھوکی جنگل میں پڑی رہی۔ چوتھے روز ایک خضر صورت بوڑھا ایک آیا، اور وہ کیونکہ وہ فقیر تھا، وہ بوڑھا آیا، آ کر اس نے اپنے جو بھیک اس کے پاس تھے اس کے ٹکڑے شہزادی کو، یعنی بسرے کی شہزادی کو اس نے کھلایا، اور پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی لا کر اس نے پلایا، اور ہر روز اسی طرح معمول رہتا کہ ہر صبح کو وہ بوڑھا بھیک مانگ کے لے کر آتا اور شہزادی کو کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ ایک دن شہزادی نے سر میں تیل ڈالنے اور کنگھی چوٹی کرنے کا مقصد کیا۔ جو ہی مباف کھولی، پہلے میں ایک موتی کا دانہ گول آبدار نکل پڑا۔ اس نے درویش کو کہا کہ شہر میں اسے بیچ لاؤ۔ دونوں نے مل کر ایک مکان بنانا شروع کیا۔ فقیر نے نیو کھودنے کے لیے کہا۔ ملکہ نے جب کھدائی شروع کی تو زمین سے ایک دروازہ نمودار ہوا، جس کے پیچھے ایک بڑا گھر جواہر اور اشرفیوں سے معمور نظر آیا۔ اس نے 4-5 کپ اشرفیوں کی لے کر بند کیا، مٹی دے کر اوپر سے ہموار کر دیا۔ اچھا، ہر روز وہ فقیر صبح کو وہ بھیک مانگنے جاتا اور لے کر آتا اور دوسرے کی شہزادی کو کھلاتا۔ ایک دن شہزادی خود سے اپنے بال سنوارنے لگی، کنگھی انگھی کرنے لگی، تو اس میں سے ایک آبدار موتی کا دانہ نکلا۔ اس موتی کے دانے کو اس فقیر کو کہا کہ اسے جاؤ اور بازار سے بیچ کر اس سے کچھ سامان خرید کے لے کر آؤ، لوازمات خرید کے لے کر آؤ، اور اس پیسے سے وہ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک مکان بنایا جائے، ایک کمرہ، ایک گھر بنایا جائے اس میں رہنے کے لیے، کیونکہ اب تک ان لوگوں کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ فقیر نے نیو کھودنے کے لیے کہا کہ آپ نیو کھودو اور میں چلا اپنے کام پر، یعنی میں کچھ کام پر بازار کو میں چلا اور آپ کھدائی کرو۔ تو شہزادی کھدائی کرنے کا شروع کرتی ہے کہ زمین سے ایک دروازہ نمودار ہوتا ہے، دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زمین کے اندر جواہر بھرے ہوئے ہیں، اشرفیہ بھری ہوئی ہیں۔ اس میں سے کچھ وہ اشرفیہ 4-5 کپ اشرفی وہ لے کر، اشرفیوں کو لے کر وہ بند کر دیتی ہے اس کا دروازے کو، اس کمرے کو، اور پھر وہ اس پیسے سے عالیشان عمارت بناتی ہے۔ اس دولت سے عالیشان محل بنوایا، جس کی شہرت سن کر خود بادشاہ بھی آیا۔ بادشاہ کے استقبال کے لیے خود شہزادی گئی، 1.25 لاکھ کے چبوترے پر آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کس ملک کی شہزادی ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ جب شہزادی نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، تو جوش میں اٹھ کر گلے لگایا، اپنی بیٹیوں اور بیگم کو بلوایا۔ جب تک بادشاہ زندہ تھا کبھی خود شہزادی کے پاس آ جاتا اور کبھی شہزادی بادشاہ کے محل چلی جاتی۔ باپ کے انتقال کے بعد یہی ملکہ بن گئی۔ تو ان دولت سے، اس پیسوں سے عالیشان محل بنوائی، جس کا چرچا عام ہو گیا، اور بادشاہ تک اس کی بات پہنچی۔ تو بادشاہ
سے ملنے کے لیے شہزادی سے ملنے کے لیے بادشاہ خود آیا، تو آ کر اس کو تاج تخت کو دیکھ کر اس نے شہزادی کو پوچھا کہ کہاں کی تم ملکہ، کس ملک کی تم شہزادی ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا، اس طرح گزر بسر کرنا کیسے ہوا؟ تو وہ شہزادی خود کہتی ہے کہ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، اور جس وجہ سے آپ نے کہ مجھے نکال دیا تھا، دیکھو کہ میرے خدا نے مجھے شہزادی بنا دیا۔ تو یہ سن کر بادشاہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور رونا دھونا بھی کرتا ہے، بڑے جوش کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں اور بیگم کو بھی بلاتا ہے، اور پھر دونوں میں پیار محبت ہوتی ہے، اور ماں باپ کی محبت تو رہتی ہے، لیکن شہزادی وہ اس محل کو نہیں جاتی ہے، باپ کے محل کو نہیں جاتی، وہ اپنے ہی محل میں، اپنے ہی عالیشان گھر میں، محل میں، وہ مکان میں رہتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کبھی شہزادی چلی گئی بادشاہ سے ملنے اس کے گھر، تو کبھی بادشاہ آ گئے اس کے محل میں، شہزادی کے محل میں اس سے ملنے کے لیے۔ جب تک باپ زندہ رہیں، والد کے انتقال کے بعد شہزادی ہی ملکہ بن گئی، بسرے کی ملکہ بن گئی۔ یہاں تک اس ملک کے بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے چھوٹی بھی شہزادی ہے۔ تو اسے آپ بادشاہ نے سب سے کہا کہ تم سب میرے گھر پیدا ہوئی، اس لیے شہزادی ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ شہزادی کے بارے میں یہ سب جان کر شہزادہ یعنی دوسرا درویش شہزادی کی مہر ادا کرنے کے لیے وہاں سے نکلا اور شہر نیم روز پہنچا۔ پہلے مہینے میں وہاں صرف شہر نیم روز کا معاملہ ہی دیکھ سکا، یعنی وہی معاملہ جس میں ایک میدان میں ایک جوان آتا ہے کسی جانور پر بیٹھ کر، اور کسی بھی ایک غلام کو نیچے بیٹھا کر اس کے سر کو قلم کر کے چل جاتا ہے، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ رونا دھونا کرتے ہیں، لیکن اس جوان جو 16 سالہ جوان کے کسی طرح کوئی مذمت نہیں کرتا یا اس کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ وہی واقعہ پہلے مہینے یہ دیکھ پاتا ہے شہزادہ یعنی دوسرا درویش، یہ دیکھ پاتا ہے۔ دوسرے ماہ شہر نیم روز کے شہزادے کے پیچھے پیچھے جانا چاہا تھا کہ بھٹکے پکڑ لیا، مگر دوسرے مہینے میں اس کو کسی نے پکڑ لیا، پھر دوسرے مہینے میں اس کے پیچھے پیچھے جا نہیں پایا، اس جوان کے پیچھے نہیں جا پایا۔ تیسرے مہینے وہ جنگل میں چھپ گیا، اور جب شہزادہ غلام کو قتل کر کے شہزادہ یعنی شہزادہ نیم روز کا شہزادہ جب غلام کو قتل کر کے واپس جا رہا تھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ راستے میں نیم روز کے شہزادے نے دو بار اس کے قتل کے لیے تلوار اٹھائی مگر چھوڑ دیا۔ کسی طرح چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے گیا۔ جب نیم روز کا شہزادہ جنگل میں ایک 4 دیواری کے قریب پہنچا، ایک نعرہ محب مارا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک غلام بھیج کر مجھے بھی اندر بلایا۔ نیم روز کا شہزادہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے معاملے کی سرگزشت یوں سنائی۔ ہاں، تو شہزادہ فارس کا شہزادہ یعنی دوسرا درویش وہ شہر نیم روز کے لیے نکل پڑا۔ نکل کر پہلے مہینے میں صرف وہ اس معاملے کو دیکھ پایا کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے ماہ کو وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا، لیکن اسے پکڑ لیا گیا اور اسے پھر بھیج دیا گیا۔ تیسرے مہینے میں وہ پیچھے پیچھے جاتا رہا شہزادے کے پیچھے، شہزادہ نیم روز کے پیچھے، جو کہ ایک غلام کے قتل کر کے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ راستے میں شہزادہ یعنی دوسرے درویش بھی اس کے درمیان میں ملاقات ہوئی، اس کو پکڑنے گیا۔ شہر نیم روز کا شہزادہ نے اسے ایک چھڑی دی، ایک اوزار دیا، آلہ دیا، اور اس خنجر دیا۔ خنجر کو اس نے کہا کہ اس خنجر کو لے کر آپ جاؤ بادشاہ کے پاس، اب جو چاہو گے وہی آپ کو ملے گا، لیکن میرے پیچھے مت آؤ۔
پھر بھی یہ چھپتے چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ آخر کار شہر نیم روز کا شہزادہ اسے اپنے غار میں، گفا میں اپنے جگہ پر بلایا، اور بلا کر اس نے واقعات بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ سرگزشت کیا ہوئی تھی، کیا معاملہ کیا گزرا تھا، وہ بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جب میری پیدائش ہوئی تو نجومیوں، یہ شہر نیم روز کا شہزادہ، یہ اپنے سرگزشت کو بیان کرتا ہے، یعنی قصہ دوسرا، پھر سے ایک قصہ شروع، قصہ در قصہ اس کہانی میں ہے، دوسرے درویش کے قصے میں۔ باغ و بہار کے تمام قصوں میں اس قصہ در قصہ پایا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ قصہ شہر نیم روز کا سنا رہا ہے خود سے اپنی زبانی، کہ جب میری پیدائش ہوئی تو نجومیوں اور پنڈتوں نے کہا کہ اس کی پیدائش بہت بہتر ہے، اس کی قسمت، معاف کیجیے گا، اس کی قسمت بہت بہتر ہے، مگر یہ 14 برس تک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آ سکتا ہے، اس کو ایک بڑا خطرہ نظر آ سکتا ہے، 14 برس تک اس کو کسی طرح سے سورج اور چاند کو دیکھایا نہ جائے۔ اگر یہ سورج اور چاند کو دیکھ لیتا ہے تو 14 برس کی عمر کے اندر تک تو اس کو بہت طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو جس وجہ سے 14 سال کی عمر تک وہ چاند سورج سے دور رہے، اس لیے میری پرورش یہاں اس باغ میں کی گئی۔ ایک روز گنبد کے نیچے روشن دان سے ایک پھول سا چہرہ نظر آیا، جیسے جیسے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ اونچا ہوتا جاتا، پھر اس میں سے ایک قہقہے کے ساتھ چاند سا مکھرا نظر آیا، جس میں ایک تخت نظر آیا، اس پر بیٹھی پری زاد نے مجھے شراب غل پلایا، وہ مجھے بہت بھائی، میرے پاس بیٹھی تھی کہ اس کے پاس 4 پری زاد آئی اور نہ جانے اس سے کیا کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ چلی گئی۔ وہ جنوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو کوہ قاف میں رہتی تھی، اس کے جانے کے بعد میرے عقل و ہوش رخصت ہو گئے، دنیا آنکھوں کے تلے اندھیری ہو گئی۔ دائیاں اور میرے معلموں نے اس بات سے خبر گھر والوں کو دی، حکیموں نے دماغی خلل کے نسخے لکھے، ملاؤں نے تعویذ پلائی، نجومی بولے اسے ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں دن رات روتا اور سر پٹکتا اس حال میں 3 سال گزر گئے۔ چوتھے سال ایک سوداگر سفر سے واپس آیا تو اس نے میرے والد کو بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ شہر نیم روز کا شہزادہ یہ کہتا ہے کہ میری پیدائش پر نجومیوں اور جوتیشیوں نے، پنڈتوں نے یہ کہا کہ 14 سال کی عمر تک اسے کسی طرح بھی سورج اور چاند کی روشنی نہیں دکھنی چاہیے، سورج اور چاند نہیں دکھنا چاہیے، ورنہ یہ بہت سارے خطرات و مشکلات سے وہ وابستہ ہوگا۔ 14 سال کی عمر تک میں اسی باغیچے میں، اسی باغ میں مجھے رکھا گیا، میری پرورش کی گئی۔ ایک روز میں دیکھتا ہوں کہ پھول سا چہرہ نظر آیا، یہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ اس پھول سے چہرے سے، جو کہ ایک یہ تھی جنوں کی بادشاہ کی بیٹی تھی جو کوہ قاف کی رہنے والی تھی، اس نے مجھے شراب گل پلایا، جس سے اور اس کے ساتھ میرے پیار بھرے وقت گزرے، لیکن وہ اچانک سے جب کئی پریزادیاں آئیں اور اس کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں کہ اچانک سے وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد سے میں اس کی تلاش میں اور اس کے فراق میں روتا دھوتا رہا۔ میری حالت اتنی
بگڑ گئی کہ یہ خبر بادشاہ تک یعنی میرے گھر والوں تک یہ خبر پہنچ گئی، اور حکیموں نے دوائی دی، دماغی خلل کی دوا دی، ملاؤں نے تعویذ پلائی، جوتیشیوں نے کہا کہ تاروں کی گردش کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن 3 سال تک اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ چوتھے سال ایک سوداگر جو سفر کرتے ہوئے وہ آیا، تو اس سوداگر نے بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے، میرے والد صاحب کو اس نے بتایا کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ ہندوستان میں دریا کے بیچ ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک گسائی جٹا دھاری نے بڑا منڈپ مہادیو کا اور سنت باغ بری بہار کا بنایا ہے، جس میں وہ رہتا ہے۔ ہر برس شیورات کے روز اپنے استھان سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، اور اسنان یعنی نہانے کے بعد جب اپنے آسن پر جانے لگتا ہے تو جتنے مریض اس کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں سب کو نسخہ لکھ کر دیتا ہے، وہ سب شفا یاب ہوتے ہیں۔ اس سوداگر کے ہمراہ سوداگر کہتا ہے کہ ہندوستان کا ایک جٹا دھاری بابا ہے جو ہندوستان کے دریا کے بیچ میں وہ رہتا ہے، جہاں پہ وہ علاج کرتا ہے مریضوں کا۔ وہ نہانے کو اسنان کے لیے وہ ہر شیوراتری کو وہ جاتا ہے، اور اسنان کر کے وہ اپنے استھان سے واپس آتا ہے، تو آنے کے بعد جو مریض اس کے سامنے آتے ہیں اس کے وہ نسخہ لکھ کر دیتا ہے، اس نسخے سے ان مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ تو آپ کے بیٹے کو بھی شفا مل سکتی ہے، آپ اسے ہندوستان لے جا سکتے ہیں۔ اس سوداگر کے ہمراہ تو شہزادہ نیمروز کا کہتا ہے کہ اس سوداگر کے ہمراہ منزل چل کر وہاں پہنچا، یعنی ہندوستان کے اس علاقے میں پہنچا جہاں جٹا دھاری بابا ہے۔ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آیا جب اس پہاڑ پر قریب 4000 مریض جمع تھے۔ اس جوگی نے بھبوت لگا کر خوب نہانے کے بعد سب کو نسخہ لکھ دیا، مجھے باغ میں بلایا اور چلہ پر بیٹھایا۔ جب میرا ایک چلہ مکمل ہو گیا تو اس نے مجھے چینی کے معجون بھری ایک قلفی دی کہ اس میں سے کچھ ماشا ہمیشہ بلا ناگا نہر نوش جان فرمایا کرو۔ ایک روز رات میں وہاں ایک جلد کتاب کی نظر آئی جس میں علم و حکمت کے دریا تھے۔ تو اس سوداگر کے ساتھ شہر نیمروز کا شہزادہ وہ چل پڑا۔ 2-3 مہینے کے گزرنے کے بعد وہ جب وہاں پہ پہنچا تو 2-3 مہینے کے گزرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ پنڈت وہ جٹا دھاری بابا بھبوت لگا کر وہ نہانے گیا ہے، اور نہا دھونے کے بعد وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 4000 مریض جمع ہے۔ اس کو وہ نسخہ دیتا ہے، نسخہ دے کر اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہ نسخہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ باغ میں پہنچتا ہے۔ باغ میں پہنچنے کے بعد شہر نیمروز کے شہزادے کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھو اور بیٹھ کر یہاں پہ یہ چلہ لگاؤ۔ تو شہر نیمروز کا شہزادہ وہ چلہ لگانے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ چلہ لگانے کے بعد 40 دن کے بعد وہ پھر سے وہ اس بابا کے پاس پہنچتا ہے، تو وہ بابا اسے ایک علم و حکمت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور وہ اس بادشاہ کو شہر نیمروز کے شہزادے کو کچھ اسے وہاں پر ملتا ہے، یعنی علم و حکمت کے بارے میں ایک نسخہ یا کتاب وغیرہ اسے ملتا ہے۔ اگلے سال
پھر وہی خوشی کا دن آیا، پھر 1 سال بعد پھر سے وہی خوشی کا دن آیا۔ بھیڑ میں ایک خوبصورت نہایت کمزور نوجوان نظر آیا۔ جوگی نے، اس بابا نے مجھ سے کہا، اسے بلاؤ، اس نوجوان کو بلاؤ۔ اسے بلایا۔ اسے بلا کر خلوت خانے میں لے گیا۔ جوگی نے تھوڑی سی کھوپڑی اس جوان کی تراش کر چاہا کہ کن کھجورا جو مغز میں بیٹھا تھا زنبور سے اٹھا لیوے، تو میرے خیال میں آیا کہ میں بول اٹھا کہ اگر دست پناہ آگ میں گرم کر کے اس کے پیٹھ پر رکھے تو خوب ہے۔ وہ سائیں جوگی جٹا کی لٹ سے گلے میں پھانسی لگا کر مر گیا۔ اس کے لٹوں میں سے 2 کنجیاں گر پڑی، جس سے 2 حجرے کھل گئے، تو اس میں سے دیکھا ان میں زمین سے چھت تک جواہر بھرا تھا۔ ساتھ ہی ایک پیٹی تھی جس میں اسم اعظم اور حضرات جن و پری روحوں کی ملاقات اور تقصیر آفتاب کی ترتیب لکھی ہوئی تھی۔ 1 سال بعد پھر سے وہی واقعہ آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس جوگی بابا کے پاس لوگ آتے اور اس کا نسخہ لینے کے لیے آتے۔ ایک جوان جو کن کھجورا اس پہ لگا ہوا تھا، اس کے وہ نکالنے کے لیے بھی وہ کوشش کیا کہ جٹا دھاری بابا پھر کچھ دنوں میں وہ اپنے جٹے سے لٹ کر وہ پھانسی لے کر مر گیا، تو اس کے جٹا سے 2 کنجیاں یعنی 2 چابیاں نکلی۔ ان 2 چابیوں سے شہر نیم روز کا شہزادہ ایک چابی سے دیکھتا ہے کہ ایک کمرہ کھلا جو زمین سے آسمان تک اس میں زیورات اس میں بھرے ہوئے تھے، اور ایک کنجی سے کھول کر دیکھتا ہے کہ اسم اعظم اور حضرات جن و پری کے بارے میں معاملات تسخیر وغیرہ ہے، کہ جس سے کہ آپ جن پری کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہر نیم روز کا شہزادہ یہ دیوانہ تھا۔ یہ اسے جنوں کی شہزادی سے ان کو محبت ہو گئی تھی، جس کے ملنے کے لیے یہ چاہ بھی رہا تھا، یہ ڈیزائریبل بھی تھا۔ تو اس نسخے کو پانے کے بعد یہ بہت خوش ہو گیا اور یہاں سے وہ نکل پڑا۔ آگے دیکھیں۔ میں نے اپنے اس امیر سوداگر کو بلایا اور اس کو لے کر دریا کے راستے خزانہ لے کر اپنے ملک پہنچا۔ میں نے باپ سے ضد کر کے اس پرانے باغ کی مرمت کروائی اور وہیں جنوں کی تسخیر کی خاطر چلے پر بیٹھا۔ 40 دن پورے ہوئے تو آج ہی کی رات کو ایک ایسی آندھی آئی کہ بڑی بڑی عمارتیں گر پڑی۔ جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہاری بیٹی پر عاشق ہوں۔ اتنے میں وہ پری بھی آ گئی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں بالائی مزے لینا اور فقط دیکھا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا، اپنی کتاب سے خبردار ہو، جن کسی نہ کسی دن تمہیں غافل کر چرا لے جائے گا۔ تو میں یعنی شہر نیم روز کا شہزادہ جو کہتا ہے کہ میں اس امیر سوداگر کو بلایا اور اس کے بلا کر یہاں کے جتنے بھی جواہرات تھے اسے لے کر اسے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، اور خزانہ لے کر ہم لوگ نکل پڑے اور
वहाँ पहुँचते ही, शहर نیمروز کو پہنچتے ہی اپنے والد سے ضد کر کے کہا کہ جو باغ جو پرانا ہو چکا ہے اسے مرمت کی جائے، کروائی جائے۔ کروانے کے بعد میں اسی باغ میں بیٹھا اور 40 دن کے لیے چلنے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ 40 دن کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک آندھی طوفان آتی ہے۔ اس طوفان میں جنوں کا بادشاہ آتا ہے۔ جنوں کا بادشاہ آ کر مجھ سے نمودار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے، کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے بلایا اور اس گستاخی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی بھی اسی وقت حاضر ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی بھی کہتی ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ جنوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ جن اور آدم میں میل یہ صحیح نہیں، درست نہیں۔ پھر بھی جنوں کا بادشاہ کو منانے کے لیے یہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح سے کچھ نہیں کروں گا، میں صرف اس سے محبت ہی کروں گا۔ لیکن یہ جنوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے، لیکن خرافات نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے جنوں کی شہزادی یعنی وہ پری، جب وہ اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے تو شہزادہ شہر نیمروز کے ساتھ اس کے ساتھ مزے لینے کے لیے صرف شہر نیمروز کا شہزادہ چاہتا ہے، لیکن ان دونوں میں صحبت ہونے کا وہ وقت بھی آ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں وہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے کہ وہ صحبت کرنے والا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں بھی پری کہتی ہے کہ تم جو یہ جو کتاب جو تمہارے پاس ہے اسے صحیح سے اس کو رکھا کرو، سنبھال کر رکھا کرو۔ یہ جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کوئی بھی جن آ سکتے ہیں اور آ کر تمہاری اس کتاب کو لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آگے دیکھتے ہیں، ایک روز عشق میں حد سے زیادہ بڑھ کر پری سے خلوت کر رہا تھا۔ وہی سچویشن آ گیا کہ خلوت کر رہا تھا کہ ایک آواز آئی، یہ کتاب مجھ کو دو کہ اس میں اسم اعظم ہے، بے ادبی نہ کرو۔ مستی کے عالم میں نے وہ کتاب اسے دے دی تو پری بے ہوش ہو گئی اور میں نے اس کے سرہانے ایک دیو کو دیکھا جس پر میں نے اپنے یاد کیے ہوئے وظیفوں کو پڑھا تو وہ بیل بن گیا، مگر پری ہوش میں نہ آئی۔ تو خلوت کے عالم میں اس لیے کہا گیا تھا کہ جنوں کا بادشاہ کہا تھا کہ خرافات نہ ہو، یہ بیچارہ خرافات کرنے کے لیے گیا اور اسی درمیان میں ایک کوئی جن ذات وہ آیا، یہ دیو آ کر اس نے کہا کہ خلوت کے وقت یہ بے ادبی مت کرو، یہ کتاب مجھے دے دو۔ یہ مستی کے عالم میں یہ شہزادہ شہر نیمروز کا وہ بے ہوشی کی مدہوشی کی مستی کے عالم میں وہ اس کتاب کو دے دیتا ہے اس دیو کو، اور وہ دیو لے کر اسے غائب ہو جاتا ہے، اس کتاب کو لے کر غائب ہو جاتا ہے اور پری بھی یہاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور پری کے کنارے جو اس کے سرہانے میں ایک دیو ہوتا ہے، اس دیو پر جو یاد کیا ہوا وظیفہ تھا شہر نیمروز کا شہزادہ وہ پڑھ کر پھونکتا ہے تو وہ دیو بیل بن جاتا ہے، مگر پری ہوش میں نہیں آتی ہے، ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ جب سے میرا دل گھبرایا، سارا عشق تلخ ہو گیا، میں اس باغ میں پڑا رہتا ہوں اور دل بہلانے کی خاطر یہ مرتبان زمرد کا جھاڑدار بنایا کرتا ہوں اور ہر مہینے اس میدان میں اسی بیل پر سوار ہو کر جاتا ہوں۔ مرتبان کو توڑ کر غلام کو مار دیتا ہوں۔ ایک مرتبان لے کر وہ جاتا ہے، ہر روز نہیں، ہر مہینے کو وہ جاتا ہے۔ ہر مہینے ایک مرتبان کو ہر مہینے اپنے اس مرتبان کو پہلے زمرد کا مرتبان کو یہ پہلے مناتا ہے اور ہر مہینے کو وہ اس میدان میں جاتا ہے۔ اس میدان میں جا کر بیل کے اوپر میں سوار ہو کر، اسی بیل کے اوپر میں سوار ہو کر وہ جاتا ہے اور جا کر میدان میں اس
مرتبان کو توڑتا ہے اور کسی غلام کے سر کو ختم کر کے اسی بیل پر چڑھ کر واپس آ جاتا ہے، تاکہ وہاں کے لوگ جو اسے دیکھے اور دیکھ کر وہ رونا دھونا کرے، اور رونا دھونا کر کے اس کے لیے کوئی دعا کرے تاکہ اس کی مراد پوری ہو۔ اس وجہ سے یہ وہ حرکت کرتا ہے، یہی وہ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ سننے کے بعد شہزادہ یعنی فارس کا شہزادہ یہ کہانی سن کر آنکھوں پر نم اس کے آ جاتے ہیں، وہ رونا دھونا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسے شہر نیمروز کے شہزادے کو یہ وعدہ بھی کر کے آتا ہے کہ میں تمہاری طلب کو پانے کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتا ہے 5 برس تک، 5 ایئرس تک وہ بیچارہ فارس کا شہزادہ 5 برس تک پہاڑوں کی خاک چھانتا ہے کہ کسی طرح اس کا کوئی علاج ملے، کوئی اس کا نسخہ ملے یا اس پرابلم کا سلوشن ملے۔ تو وہ 5 سال تک وہ پہاڑوں کی خاک چھانتا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا ہے، حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو عاجز ہو کر وہ خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ سے چڑھ کر وہ خودکشی کرنے والا ہوتا ہے کہ سفید پوش آ کر اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو، تمہاری کامیابی ملک روم کو پہنچے گی، وہیں جاؤ، تمہیں وہاں اور 3 درویش ملیں گے، وہاں جاؤ، اس سے وہیں پہ تمہارا کام ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، یہی تھا خلاصہ قصہ دوسرے درویش کا، باغ و بہار کے دوسرے درویش کا۔ ویڈیو ذرا سا طویل ہو چکا ہے، اس کو آپ لوگ سپیڈ بڑھا کر 2 یا 1.5 میں بھی سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، جس سے کہ ویڈیو کا لینتھ آپ کا کم ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو کمنٹ کریں، جس سے کہ موٹیویشن ملے مجھے ویڈیو بنانے کے لیے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔